اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بابی کہتے ہیں کہ یہ بابوں کے پیروکار ہیں، ہم جو ہیں وہ علمی کتابی ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک انجینئر صاحب ہیں جن کا نعرہ ہی مشہور یہ ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور باقی جو ہیں وہ سارے بابی ہیں اور میں علمی کتابی ہوں، اور رٹ کیا لگاتے ہیں؟ صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، کہ ہم صحیح الاسناد احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے یہ ملاتے ہیں حضرت صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی ایسی خدمت تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں جتنی مولانا مودودی صاحب نے کی ہے۔ اور سر یہ وہ اعزاز ہے جو مودودی صاحب کو حاصل ہے۔ آپ اسلامک ہسٹری میں ساری قرآن کی تفاسیر اٹھا لیں، ابن جریر طبری سے لے کے ابن کثیر تک۔ اب یہ وہ خدمت تھی جو پرانے بزرگوں کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، جب یہ مسلمانوں پہ فتنے ٹوٹے ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح کا جینیس بندہ پیدا کیا۔ اس لیے وہ تفسیر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو تفہیم القرآن ہے وہ پرانی ساری تفاسیر سے بہتر ہے، کئی ایک پہلو، جن میں یہ بہت بڑا پہلو ہے جو مکمل طور پہ پوری قرآن کی تفسیر میں آپ کو مسنگ نظر آئے گا۔ پرانی ساری تفاسیر میں کام تو یہ تھا نہ کرنے کا۔ علماء جو اہل حق ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا۔ علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا، دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی۔ لیکن جب ہم نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں کہ مولانا صاحب نے جھوٹی روایات بیان کی ہیں اور بے سند روایات بھی ہیں، کذاب اور دجال راویوں کی روایات بھی ہیں، اور خرد برد بھی کی گئی ہے مولانا صاحب کی طرف سے، پک اینڈ چوز بھی کیا گیا ہے، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا ایک ہی روایت میں، یہ سب کچھ ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں۔ یہ ان کے بابے ہیں نا، مولانا مودودی صاحب انجینئر صاحب کے بابے ہیں، تو انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں۔ آپ کبھی ایک حوالہ نہیں پیش کر سکیں گے آج تک مولانا مودودی صاحب کی تردید انہوں نے کی ہو، کہا ہو کہ یہ جھوٹی روایت انہوں نے نقل کر دی، یہ بے سند روایت نقل کر دی اور یہ دین کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں کو تو ایسے ہی تانے دیتے ہیں نا، لیکن اپنے بابا جی کی بات آتی ہے تو بابی بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سب سے بڑے بابی ہیں جو دوسروں کو بابی کہنے والے ہیں۔ مرزا صاحب آپ اپنے مودودی صاحب کے بابی ہیں، وہ آپ کے بابے ہیں اور آپ ان کے بابی ہیں۔ بتائیں نا، یہ جھوٹی روایات جو انہوں نے بیان کی ہیں، آپ نے کبھی اپنے لب کھولے اس پر؟ کبھی آپ نے ان کی تردید کی؟ اور یہ جو انہوں نے خرد برد کی ہے، کہ آپ نے اس حوالے سے ان پر کوئی تان کی کہ یہ تحریف کرنے والے ہیں، یہ خیانت کرنے والے ہیں؟ دوسرا اگر کوئی کرتا، نہیں بھی کرتا تو آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جیسا کہ ہم کئی ایک آپ کے جھوٹ پکڑ چکے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن مودودی صاحب ایسا کر بھی رہے ہیں، آپ ایک لفظ نہیں بول رہے۔ واہ بابی صاحب، واہ واہ، کیا آپ کا نعرہ ہے؟ چور بھی کہے چور چور، یہ اصل مصداق انجینئر صاحب آپ ہیں اس کے، کہ خود چوری بھی کر رہے ہیں، بابی اصل میں خود بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بابی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں جھوٹے کتنے ہیں، جھوٹے اتنے ہیں کہ لوگوں کو بابی کہتے ہیں، اور خود ہم نے الحمدللہ ان کے بابوں کے کرتوت ان کے سامنے رکھے۔ اسحاق جھالوی صاحب ان کے بابے ہیں، اور یہ اسحاق جھالوی صاحب کے بابی ہیں، انہیں کہتے ہیں شیخ الاسلام۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام جو ہے، نام نہاد شیخ الاسلام تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن کو ساری امت شیخ الاسلام کہتی ہے، ساری امت۔ اور یہ جو اسحاق جھالوی صاحب جن کو امت رافضی کہتی ہے، جو صحابہ کرام کی دشمنی چھپا بھی نہیں سکے، کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر گئے کہ میں صحابہ کرام سے کتنی نفرت اور بغض رکھتا ہوں، اور ہم نے اس کے مظاہر الحمدللہ لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کے کلپس لوگوں کو دکھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کی دشمنی سے آگے بڑھ کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے۔ ہم نے ان کا کلپ پیش کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت دائمہ ہے، قیامت تک چلے گی، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ یہ نبوت ختم ہونے کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ غلط ہیں، کہتے ہیں کہ اس بارے میں ابن عربی کا جو نظریہ ہے بالکل درست ہے، اور میں نے ختم نبوت کا مفہوم ابن عربی سے سیکھا ہے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا ہوں جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا، بھئی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے، ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے،
پوسٹنگ نہیں ہونی ہوں کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہاں تے نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. اے گل نہیں, یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت, مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. جی اتنے بہت سارے لوگ MSc ہونے مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا وہ افسر نہیں وہ کھوا سکتے, نہ نہیں رکھ سکتے, وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے, مگر مرتبے کے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ امت فیض نہیں بند یار. نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری. اچھا, ابن عربی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے, اس کو قرآن بھی نہیں آتا, یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. وہ جو یعنی وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے. یقین کریں آپ فتوحات مکیہ پڑھیں, جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا. جبکہ اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ختم نبوت کا عقیدہ ابن عربی صاحب سے لیا ہے اور نبوت جاری ہے اور تا قیامت ہے, نبوت ختم نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں ہم نے سنا دی ہیں, انجینئر صاحب کو پہنچا دی ہیں, لیکن یہ بابی ہیں, اصلی والے بابی ہیں, اپنی زبان کبھی نہیں کھولیں گے اپنے اس بابے کے بارے میں. آپ بتائیں کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ, کتنا بڑا دجل اور فریب لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بابی لوگوں کو کہتے ہیں اور حقیقت میں سب سے بڑے بابی خود بنے ہوئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق کو پہچانیں, حق کو. ان لوگوں کے جھوٹے دعوے اور دل فریب نعرے ان کے پیچھے نہ چلیں, حقیقت سمجھیں, حقیقت کہ حقیقت کیا ہے.